میں دعوت سخن دیتا ہوں استاد محترم حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حق تعالی شاہ کا بے پناہ احسان کرم فضل ہے آپ پر بھی اور اس نالک پر بھی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی اور ایک ایسی مجلس میں انتہائی ادب کے ساتھ دین کی بات سننے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ جس مجلس کی عظمت، جس کی شان، جس بابرکت اجتماع کی عزت یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، جس مجلس میں قرآن مقدس کی تلاوت ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی تلاوت ہو، تو ایسی مجلس کو اللہ تعالیٰ ایسی رحمت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اپنی طرف سے ملائکہ کے سامنے ان مجلس کے شرکاء کے لیے 5 قسم کے انعام کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام اللہ کی طرف سے شرکاء مجلس کے لیے یہ ہوتا ہے، میدان جہاد میں مجاہد فی سبیل اللہ کو ساری رات پہرا دینے پر، سرحد کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ جو اجر عطا فرماتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھنے والے ہر خوش قسمت انسان کو اس کے برابر اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے غاشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت خاص ایسی مجلس کے شرکاء کو اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام نازلتہم السکینہ، اللہ تعالیٰ اس مجلس کے شرکاء پر اپنی طرف سے خصوصی سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک انعام یہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ اپنی پروں میں رحمت کے پھول لے کر مجلس کے شرکاء پر آ کر بچھایا کرتے ہیں۔ اور ایک مزیدار انعام یہ ہے، ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، پیغمبر کا تذکرہ کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے، ملائکہ کا اجتماع کر کے اللہ ان مجلس والوں کا تذکرہ شروع کرتا ہے۔ ہم یہاں تذکرہ کرتے ہیں زمین پر، اور اللہ اس وقت آسمان پر ہمارا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ایک حدیث سے اشارہ ملتا ہے تذکرہ بھی اس انداز سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَجَّاحِينَ، اللہ کا ملائکہ کا ایک خصوصی طائفہ ہے جو ساری زمین پر گھومتا پھرتا ہے۔ ان کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگا رکھی ہے کہ
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کے درود و سلام کو سن کر روضہ اقدس پر حضور تک پہنچا۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص میرے روضہ اقدس پر آ کر صلاۃ و سلام پڑھے گا میں خود سنوں گا، اور جو دور سے پڑھے گا تو اللہ کے ملائکہ میرے تک پہنچا جائے۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے ملائکہ اس درود و سلام کو لے کر جب آقا کی خدمت میں پہنچاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے انتہائی مبارک باتوں کی بات ہے۔ کس انداز سے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے ملائکہ آقا سے جا کر عرض کرتے ہیں کہ فلاں بن فلان آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے، ہمارا نام لے کر آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی دل گواہی دیتا ہے، جب اللہ ملائکہ کے سامنے ہم نالائقوں کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اللہ بھی اپنی شان کے مطابق ہمارا نام لے کر تذکرہ کرتے ہیں، فلاں بیٹا فلاں کا یہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ ایسی مجلس میں اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ بچوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، یہ قرآن والی دولت اللہ نے صرف جن و انس کو عطا فرمائی ہے، اللہ کے ملائکہ بھی اس نعمت سے واقف ہے۔ سوائے جبریل علیہ السلام کے کوئی فرشتہ قرآن کا حافظ نہیں۔ یہ نعمت حفظ اللہ نے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کی مقدر میں کر دی۔ یہی وجہ ہے جب بچہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ان الملک قبل بین عینیہ، آخری سبق کے وقت اللہ کا فرشتہ اتر کر اس خوش نصیب بچے کی پیشانی پر آ کر بوسہ دیتا ہے۔ یہ ہومنہار بچے ملائکہ کا بوسہ دے چکے ہیں، ان کی پیشانی پر اللہ کے ملائکہ نے بوسہ دیا۔ جب بھی کوئی مسلمان بچہ مرد بوڑھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے ملائکہ چونکہ حفظ والی دولت سے محروم ہیں تو اللہ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں اجازت دیجیے ہم زمین پر اترتے ہیں، تلاوت کرنے والے کے منہ سے اپنا منہ ملا کر ہم قرآن کا لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں فرشتے آ کر منہ سے منہ ملا کر قرآن کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ قرآن میں عزیز نعمت ہے۔ قاری نافع بدل گزرے ہیں، جس کسی کمرے میں بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا ویسے ہی گفتگو کرتے تو خوشبو کے حلے جاری ہو جاتے تھے۔ شاگردوں نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے آپ کے منہ مبارک سے خوشبو کے حلے جاری ہو جاتے ہیں؟ تو فرمانے لگے ایک رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا نافع جس زبان سے تو قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، جس منہ سے تلاوت کرتا ہے، ذرا منہ کھول۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو میرے آقا نے اپنا منہ مبارک میرے منہ کے ساتھ ملا کر میرے اندر قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی۔ بس جب میں بیدار ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے معطر تھا۔ جب بھی میں بولتا ہوں تو قرآن مجید کی برکت سے میرے منہ سے خوشبو کے حلے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کے ملنے پر ہم بھی ان بچوں کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، لیکن ان بچوں کو تو اللہ کے ملائکہ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے مبارکباد پیش کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے
کما یلیق بشانہ سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اپنے فرشتوں کے سامنے۔ جب تلاوت کو سنا تو ملائکہ نے 3 جملے استعمال کیے بڑے غضب کے اس امت کے حق میں۔ پہلا جملہ یہ استعمال کیا طوبیٰ لأمت ينزل علیہم ھذا، وہ امت قابل مبارکباد ہے جس امت کو یہ کتاب عطا کی جائے گی۔ اس جملے سے اس امت کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اللہ مبارکباد پیش۔ دوسرا جملہ طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، وہ دل دماغ قابل مبارکباد ہیں جو اس قرآن مقدس کو محفوظ کریں گے، ان سینوں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ اور تیسرا جملہ استعمال فرمایا طوبیٰ لألسنۃ تنطق بھذا، وہ زبانیں بھی قابل مبارکباد ہیں جو اس قرآن مقدس کی تلاوت کریں گے۔ ہم تو ابھی بھی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، ان کے سروں پر روبال بھی بدوائیں گے، لیکن جیسے عزیز فرما رہے تھے کہ وہ کیا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر نور کا تاج رکھ دیں گے۔ قاری طیب صاحب کہتے ہیں نور کا تاج بھی جبریل کے ذریعے سے نہیں، میکائیل کے ذریعے سے نہیں، اسرافیل کے ذریعے سے نہیں، بلکہ بچے کو اللہ فرمائیں گے اپنے ابو کو بلاؤ، اپنی والدہ کو بلاؤ۔ والدین جب سامنے آئیں گے کیا کیفیت ہوگی اس کو تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ نور کا تاج اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر رکھ دیں گے، اور وہ تاج مشابہ ہوگا اس تاج کے جو انبیاء کے سروں پر ہے۔ لوگوں کو شبہ ہوگا کہ شاید یہ بھی کوئی نبی آ رہا ہے، سوال کریں گے کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو وہ کہاں جائے گا، کہے گا توبہ توبہ، میں نبی نہیں، میں تو حافظ قرآن کا والد ہوں، اللہ نے میرے سر پر یہ تاج رکھا ہے۔ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ جس کی مقدر میں یہ نعمت فرما دے۔ ہر دفعہ میں نے یہ سبق کو سنانا ہی ہوتا ہے، اتنی بڑی نعمت ملتی ہے کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ کبھی 10 نیکیاں، کبھی 25 نیکیاں، کبھی 50 نیکیاں، کبھی 100 نیکیاں عطا فرما دیتی ہے۔ 3 احادیث بتلاتی ہیں جس وقت رمضان شریف کا مہینہ ہو، محلے کی مسجد ہو، نماز باجماعت ہو، بچہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اللہ ایک ایک حرف پر 3,64,000 نیکیاں عطا فرما دے، ایک ایک حرف، اور حرف کی بھی تعجیل کر دی۔ فرمایا لا اقول الف لام میم حرف، خیال کرنا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ تو 3 حرف ہیں۔ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ صرف الف پر 3,64,000 نیکیاں اس کے نامۂ میں پڑ جائیں۔ حافظ قرآن کو قرآن مجید سنانے پر تراویح میں آخری رات میں جہاں ختم قرآن ہوگا تو اس وقت کتنی بڑی دولت اللہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سبق ہمارے بچے خوب یاد کریں۔ جناب رسول اللہ کا فرمان ہے 3 احادیث کی شکل میں، علماء نے حساب لگا کر اس کا خلاصہ بیان کیا۔ ایک رمضان شریف میں قرآن مجید سنانے پر حافظ قرآن کو جو دولت روحانی اللہ عطا فرماتے ہیں اس کی مقدار 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں لے کر گھر جانا۔ دوبارہ اس سبق کو مستحضر کر لیں، تکرار کر لیں، کتنا نیکیاں اللہ عطا کرتا ہے۔ 1 کھرب
70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार। मैं खुशतबी के तौर पर कहता हूँ कहीं मुकदमा ही ना हो जाए, लेकिन आजकल तो खतरा नहीं है, क्योंकि ना जरदारी साहब हाकिम है, ना मियाँ साहब और इमरान साहब तो माशाअल्लाह वैसे ही हर किसी की जराइम से पाक और साफ है। तो मियाँ साहब के खजाने में या जरदारी साहब के खजाने में भी बड़ी दौलतें हैं, वो मुसीबत बनी हुई है। लेकिन अल्लाह की कसम इस हाफिज कुरान के पास एक रमजान में जो दौलत जमा होती है, अव्वलन तो मिकदार में भी मेरे ख्याल में उनकी दौलतों से ज्यादा है। क्या दौलत? 1 खरब 70 अरब 81 करोड़ 58 लाख 80 हजार नेकियां एक रमजान। दूसरा रमजान, तीसरा रमजान, अगर ईमानदारी से बताओ 40 रमजान अगर इस हाफिज को मिल जाए तो तुम्हारे पास कोई मोबाइल है उसको जमा कर सको कि इतनी नेकियां हैं। एक रमजान में 1 खरब 70 अरब 40 में कितना? मेरे ख्याल में तो कंप्यूटर भी फेल हो जाता है। और जो नेमत इनको मिल रही है ये ठीक है, रुपए की शक्ल में तो नहीं है, लेकिन ये वो नेमत है जिस वक्त इस नेमत का बाजार लगेगा उस वक्त इस नेमत की कीमत मालूम होगी। वो कब लगेगा? वो आखिरत में लगेगा। नेकियों को जब तोला जाएगा, जब नेकियों को तोला जाएगा उस वक्त नेकी की कीमत लगेगी। नेकी कितना कीमती है। हदीस पाक में आता है एक ऐसा वक्त भी आएगा ऐसे मेरे उम्मती के हक में कि सिर्फ एक नेकी 2 आदमियों की मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। एक आदमी के नाम अमल में अमाल को तोला जा रहा है, अल्लाह पर नेकियां नेकी के पल्ले में, बुराइयां बुराई के पल्ले में, बुराई का पलड़ा थोड़ा सा नीचे और नेकी का पलड़ा थोड़ा सा ऊपर। एक नेकी की जरूरत है। अल्लाह फरमाएंगे तलाश करके लो एक नेकी, ताकि नेकी का पलड़ा झुके तेरे लिए जन्नत का फैसला हो। ये छोटी सी नेकी भी नेकी के पलड़े को झुका देती है, उसमें वजन इतना आ जाता है। ये तलाश के लिए निकलेगा, वालिद वालदा दोस्त अहबाब रिश्तेदार भाई बहन सबसे मायूस होकर चीखता चिल्लाता वापस आ रहा है। एक आदमी से मुलाकात होगी, वो पूछेगा, बताएगा कि एक नेकी कम है, कहीं से नहीं मिली। तो वो साहब कहेंगे मियाँ मेरे पास तो है ही एक छोटी सी नेकी, चलो तू ले जा, तेरा काम तो बन जाएगा। वो नेकी लेगा, नेकी के पलड़े में डालेगा, नेकी का पलड़ा झुकेगा, अल्लाह इसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा। अल्लाह फरमाएंगे जिसने इसको नेकी दी जरा उसको पकड़ कर मेरे सामने लाओ। जब वो आएगा वो बेचारा कांप रहा होगा। एक ही नेकी थी डूबते हुए को तिनके का सहारा, वो भी मैंने ज़ाय कर दी, अब क्या बनेगा? अल्लाह पूछेंगे मियाँ ये क्या सखावत की? कहेगा दुनिया में तो मैं नेकियां नहीं कर सका, आज मुझे मौका मिला, एक नेकी थी, मेरा तो काम बनता नहीं था, मैंने कहा चलो इस मजलूम का काम, इस मुजरिम का काम तो बन जाए, मैंने ये नेकी इसको दे दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरे अल्लाह की एक सिफत सखावत है, चलो एक नेकी की मैं सखावत कर दूं, सखी को मेरे ऊपर भी शायद रहम है, मैंने तो ये नेकी इसको दे दी। अल्लाह फरमाएंगे तू जरूरतमंद था फिर भी तूने नेकी की, सखी की, मैं तो मोहताज नहीं हूँ, जा तेरे लिए भी मैं जन्नत का दरवाजा हुआ। एक नेकी की बुनियाद पर 2 आदमियों की मग़फ़िरत। इसलिए अपनी नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करने की कोशिश करो और याद रखना नेकी का मदार है नीयत पर। अब आप बैठे हैं, ये नीयत करके बैठे हैं कि कोई बात हमारे कान में पड़ेगी, हम इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। ये नीयत कर लो, अमल का मौका ना भी मिले तो ये नीयत भी तुम्हारे लिए काफी हो जाए। हदीस पाक में अल्लाह मलाइका को फरमाएंगे
فلاں شخص کو ساری زندگی تہجد ادا کرنے کا ثواب دے دو. اللہ کے ملائکہ عرض کریں گے یہ تو ایک دن بھی اس نے تہجد نہیں پڑھی اور آپ فرماتے ہیں ساری زندگی تہجد پڑھنے کا ثواب. اللہ فرمائیں گے یہ روزانہ میں اس کی نیت سے واقف ہوں، روزانہ تہجد پڑھنے کی نیت کرتا تھا لیکن بیچارے کی نیند نہ کھلی، ماحول نہ ملا، نیت کی بنیاد پر میں نے اس کے لیے ساری زندگی تہجد کا ثواب ادا کر دیا. نیت بڑی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے بارہ آپ نے سنا بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. ایک آدمی جا رہا ہے، ریت کا بڑا ٹیلا نظر آیا سامنے، تو دل میں صرف یہ نیت کی، تمنا کی، آرزو کی، خواہش کی، کاش کہ میرے پاس اگر اتنا اناج کا غلہ ہوتا تو انہیں سارا اللہ کے راستے میں لٹا دیتا. صرف نیت کی، ایک دانہ بھی خرچ نہیں کیا. جب یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے بلکہ زندگی میں اس زمانے کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ میرے بندے کو جا کر اس کے دروازے پر بشارت سناؤ کہ میں نے اتنا غلہ خرچ کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے کیونکہ تو نے نیت کر رہا ہے. نیت بہت عظیم چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک آدمی بوڑھا تھا، ہجرت اس وقت فرض ہو رہی تھی. اس نے محسوس کیا کہ میں تو 4 روپے پر یہی مکہ میں مر جاؤں گا. اس نے کہا چلو میں جتنا میرے بس میں ہے میں حرکت تو کروں. اپنی اولاد کو کہا میری 4 روپے اٹھاؤ اور گھر سے نکالو، میں بھی ہجرت کرتا ہوں. تو 4 روپے بیٹوں نے اٹھائے. ابھی گھر سے باہر ہی مشکل سے نکلا، حرم کی حدود سے نہیں نکلا، تنعیم کے مقام پر اس پر موت واقع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت اتار دی. کیوں اتاری؟ مدینہ میں جو ہجرت کر کے جا چکے تھے ان کو جب پتہ چلا کہ ہمارے فلاں صاحب 4 پائی پر ہجرت کر کے آ رہے تھے لیکن ابھی تک حرم میں مکہ کے حدود سے بھی نہ نکل سکے، وفات ہو گئی. کاش کہ یہ مدینہ میں پہنچ جاتے، ہجرت کا ثواب مل جاتا. جب صحابہ کرام نے یہ کہا تو اللہ نے مستقل قرآن میں آیت اتار دی. فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ کیسے ہے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَوَقَعَ. قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وہ شخص جو ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا حتیٰ کہ موت نے اس کو دبوچ دیا، ہجرت نہ کر سکا، لیکن اللہ کے علم میں ہجرت کا تحقق ہو چکا، میں اس کو مہاجر ہونے کا ثواب ادا کرتا ہوں. تو اس لیے آپ سے یہی درخواست ہے، یہ نیت کر کے بیٹھے ہیں. ہدایت کا کوئی لفظ آئے گا ہم ہدایت قبول کریں گے، کوئی نیکی کا تصور آئے گا ہم اس نیکی کو کریں گے. محض نیت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتے. ایک صاحب کا ارادہ ہوا دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں میں سارے کرنا چاہتا ہوں. علماء سے جا کر پوچھا، انہوں نے کہا کیسے ممکن ہے، سارے دنیا کے کام کیسے کر سکتا ہے؟ ایک محقق عالم کے پاس پہنچے، کہنے لگا میری تمنا تو یہی ہے سارے نیکی کے کام میں کروں. تو اس عالم نے فرمایا میاں دل میں یہ ارادہ کر لے جتنا میرے بس میں ہے میں سارے نیکی کے کام کروں گا، چاہے پھر ایک کام بھی نہ ہو سکے. قیامت میں جب اٹھے گا سارے کاموں کا ثواب اللہ تجھے عطا کرنا. اس لیے آقا نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عمل کرتا ہے تو ریاکاری کا شبہ ہوتا ہے، لیکن جب انسان نیت کرتا ہے کسی نیک عمل کی نیت تو اندر کی چیز ہے اس کو تو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اللہ اس نیت پر عمل سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں. امام ابو داؤد بڑے محدث ہیں، دریا کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے.
دریا میں ایک کشتی تھی، کشتی میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ سننے والے وہ جواب میں کہیں یا رحمک اللہ۔ اس کا آواز بلند تھا، کنارے پر اس کے کان میں پڑ گیا، اس کا آواز پست تھا، یقین تھا کہ میرا آواز کشتی تک نہیں پہنچے گا، تو اس نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی، 3 درہم اس کا کرایہ ادا کیا۔ ملح کو کہا جلدی جلدی بڑی کشتی کے پاس مجھے لے چلو۔ جب قریب پہنچے تو زور سے کہا یا رحمک اللہ، یہ کہہ کر واپس آیا کہ میں نے سنت پر عمل کر دیا۔ ابھی اس کی ٹھونٹی کنارے پر نہیں لگی تھی، غیر سے آواز آئی، ابو داؤد نے 3 درہم کے بدلے جنت خرید کر لی۔ صرف چھوٹے سے عمل کی بنیاد پر، چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے فیصلے کر دیے۔ ایک محدث حدیث لکھ رہے تھے، لکھنے کے دوران مکھی آ کر اس کی قلم پر بیٹھی سیاہی چوسنے لگی۔ محدث کے دل میں بھی رحم آ گیا، یہ اللہ کی مخلوق ہے، ادنا مخلوق، چلو میں تھوڑا سا اس کو ناشتہ کرا دوں۔ قلم کو روک دیا، اس نے سیاہی چوس لی۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کا گزارا ہو گیا، اس نے لکھنا شروع کر دیا۔ جب دار فانی سے رحلت فرما گئے تو اللہ کے ایک مقبول بندے کو خواب میں ملے، پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ فرمانے لگے جتنا بھی میں نے نمازیں پڑھی، تلاوت کی، ذکر کیا، سجدے کیے، میرے ذہن میں تو ان کا بڑا گھمنڈ تھا، لیکن اس کی شان کے مطابق میرا ایک سجدہ بھی نہیں بن سکا۔ مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو۔ مایوسی کی حالت میں جب آیا تو میرے اللہ نے فرمایا کہ تیرا ایک عمل مجھے پسند آ گیا، تو نے میری مخلوق مکھی کو جو سیاہی پلائی، اس کی بنیاد پر میں تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے۔ چھوٹا سا عمل اخلاص کی بنیاد پر کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کوشش کرو اپنی زندگی میں اچھے اچھے کلمات بولنے کی کوشش کرو، تسبیحات پڑھنے کی کوشش کرو، تاکہ آخری وقت میں کوئی اچھا کلمہ زبان سے نکل جائے اور وہی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بڑا شرابی انسان تھا، شراب پیتے پیتے ساری زندگی گزار دی، آخری وقت میں دل میں چوٹ لگی، میں کیا نالے کی بے حیائی بے غیرتی کی زندگی گزار رہا ہوں، اللہ کا نافرمان بن کر۔ تو ندامت دل میں آئی، توبہ کا ارادہ ہوا اور 2 شعر کاغذ پر چھوٹی سی پرچی پر لکھے، تکیے کے نیچے دیے۔ ابھی اولاد کے حوالے بھی نہیں کیا، جو ہی تکیے کے نیچے کی سر رکھا تکیے پر تو روح پر بس گئی۔ اولاد نے غسل دینا چاہا، تکیے کو اٹھایا، دیکھا تو پرچی پڑی ہے اور اس پر 2 شعر لکھے۔ ان 2 شعروں نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ شراب 70 سال تک شراب پینے والا آخری وقت میں اللہ سے یہ درخواست کر کے مرا۔ کیا درخواست کی؟ کہنے لگا یا رب، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، کیا فرمایا؟ یا رب وَإِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً، اے میرے پروردگار اگرچہ میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں، رات کے تاروں سے زیادہ ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ، میرا یہ بھی یقین اور ایمان ہے تیری رحمت کا ایک جھونکا زندگی بھر کے گناہوں کا بلیا بیٹھ کر جھونکا چلا دے۔ اپنے وزیر اعظم کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ لفظ کہے، اللہ کرے بے ادبی نہ ہو، یا اللہ رحمت کا چھکا چلا دے۔ عمران صاحب خوش ہو جائیں گے نا چھکے کے لفظ سے۔ تو کیا درخواست کی؟ یا اللہ زندگی بھر کے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ، لیکن رحمت کا ایک جھونکا چلا۔ اور آخری شعر یہ کہا
کہنے لگا ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم، اے اللہ اگر تیری رحمت کے امیدوار صرف نیکوکار لوگ ہوں، تہجد گزار ہوں، آپ نے صرف نیک لوگوں کو بخشنا ہے، تہجد گزاروں کو ہی معاف کرنا ہے، فَبِمَن يَلُوذُ وَيَسْتَجِيرُ الْمُجْرِمُ، مجھے یہ تو بتا مجرم کس کے دروازے پر جائے، مجرمین کے لیے تو کوئی دروازہ بتا دے۔ یہ شعر کہے اسی ایک کلمے میں کہ مجرم کو معاف کرنے والا بھی تو، نیکوں کو معاف کرنے والا بھی تو۔ 70 سال کی شراب کی کیفیت اس کی معاف ہو گئی، اللہ کے مقبول بندوں نے خواب میں دیکھ کر جنت میں ٹہلے رہا تھا۔ اس لیے بھائی نیت یہ کر کے بیٹھے، کوئی کلمہ خیر جو ہمارے کان میں پڑے گا ہم اس خیر کو کریں گے، نیت کر دو، چاہے پھر موقع ملے یا نہ ملے، اس نیت کی بنیاد پر انشاءاللہ جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔